سنو ایک نورانی داستان، ایک ایسے ولی اللہ کی کہانی جن کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، جن کی نگاہ میں اندھیرے میں روشنی بھر دی، جن کا نام ہے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی۔ آپ کا اصل نام تھا محمد باقی اور لقب تھا باقی باللہ، یعنی وہ جو اللہ کے ساتھ باقی رہا۔ آپ کا تعلق تھا ایک نورانی گھرانے سے جو علمی، فاضل اور متقی لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ آپ 971 ہجری میں کابل کے پاس ایک مقدس خاندان میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی آپ میں ایک نورانی اثر تھا۔ لوگ کہتے یہ بچہ معمولی نہیں، اس کی نگاہ میں تسلی ہے، اس کی خاموشی میں ذکر ہے۔ حضرت نے چھوٹی عمر میں ہی قرآن شریف حفظ کر لیا اور اس کے بعد آپ نے تفسیر، حدیث، فقہ، لاجک اور تصوف میں مہارت حاصل کی۔ لیکن دوستو، علم کا اصل نقطہ تو تب آیا جب آپ کو روحانی استاد ملے، حضرت خواجہ امکنگی رحمۃ اللہ علیہ تعالی، جو نقشبندی سلسلے کے بزرگ تھے۔ انہوں نے حضرت باقی باللہ کے سینے میں وہ روحانی طوفان جگایا جس سے آپ کا حال بدل گیا۔ ایک روز آپ چھوٹی سی مجلس میں بیٹھے تھے، کوئی واضح ذکر نہیں، کوئی لاؤڈ اسکار نہیں، صرف خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں ایسا سکون تھا کہ لوگ رو پڑے۔ ایک شخص نے کہا، پیرو مرشد، آپ تو کچھ کہہ بھی نہیں رہے۔ حضرت نے بس اتنا فرمایا، ذکر جب اندر سے اٹھے تو زبان کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس دن سے لوگوں نے آپ کی خاموشی کو اپنا ذکر بنا لیا۔ ایک دفعہ ایک طالب حق حضرت کی خدمت میں آیا، بہت پریشان تھا۔ اس کے دل میں شک تھا کہ یہ راستہ صحیح ہے یا نہیں۔ حضرت نے بس اس پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا، تیرا دل تجھے صحیح راستہ دکھانے سے کبھی نہیں رکتا، تجھے صرف اپنے نفس کا ڈر روک رہا ہے۔ وہ شخص حیران رہ گیا، کسی سے اس نے اپنے دل کا حال نہیں کہا تھا۔ وہ ترنت حضرت کا مرید بن گیا۔ حضرت کی روحانی حالت ایسے تھی کہ وقت کا ہوش چلا جاتا۔ ایک رات آپ تہجد میں کھڑے تھے، صبح ہو گئی، لوگ فجر کی نماز کے لیے آئے۔ دیکھا کہ حضرت ابھی بھی قیام میں ہیں۔ کسی نے ہاتھ لگایا، آپ نے آنکھ کھول کر بس اتنا کہا، ابھی تک رات کا وقت ہی ہے نا۔ یہ تھا وقت سے کاٹا ہوا وہ لمحہ جب روح صرف اللہ سے بات کرتی ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ کا روحانی مقام اتنا اونچا تھا کہ ان کا ذکر صرف زبان تک نہیں تھا، وہ تو دلوں میں اترتا تھا۔ ان کے ہاتھ میں کسی کی چھونے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بس ان کی نگاہ ہی کافی تھی۔ اور یہ تو صرف آغاز تھا، اگلے حصوں میں ہم دیکھیں گے ان کی ایسی کرامات جہاں بے جان زندہ ہوئے، جہاں دشمن مسلمان بن گئے اور جہاں روحانی قوت نے لوگوں کی زندگی بدل دی۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی، ان کا ذکر کرتے وقت دل تھر تھراتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے نور کی روشنی میں بیٹھا ہوں۔ ان کے روحانی مقام کا اندازہ کیسے لگائیں، جن کی ہر بات میں علم تھا، ہر خاموشی میں ذکر تھا اور ہر نگاہ میں کرامات۔ ایک دفعہ ایک چھوٹی سی بچی آنسوؤں میں بھیگی ہوئی حضرت کی خدمت میں آئی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک چھوٹا سا کبوتر تھا جو مر چکا تھا۔ بچپن کی معصومیت سے روتی ہوئی بولی، بابا جی، آپ تو اللہ کے ولی ہونا، تو میرے کبوتر کو زندہ کر دو۔ مجلس میں خاموشی چھا گئی، لوگ حیران تھے کہ اب حضرت کیا فرمائیں گے۔ حضرت نے مسکرا کر اس کبوتر پر ایک نظر ڈالی، آسمان کی طرف دیکھا، ہاتھ اٹھائے اور بس ایک جملہ کہا، یا حیو یا قیوم۔ اگلے ہی پل کبوتر نے آنکھیں کھولی، پنکھ ہلائے اور اڑ گیا۔ لوگ رو پڑے۔ کسی نے کہا، یہ تو سبق تھا کہ اللہ کے ولی چاہے جو بے جان میں جان بھر دیتے ہیں۔ ایک دشمن جو بظاہر حضرت کے خلاف تھا، آپ کی درگاہ آیا۔ مقصد تھا آپ کا امتحان لینا، شاید مذاق اڑانا۔ حضرت نے اس پر ایک نگاہ ڈالی، صرف ایک بار دیکھا، کچھ کہا بھی نہیں۔ وہ شخص ہل گیا، اس کا دل رو پڑا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، مجھے نہیں پتا تھا کہ نگاہ بھی دل کو توڑ دیتی ہے۔ آپ کے دیکھنے سے میری زندگی بدل گئی۔ اسی وقت کلمہ پڑھا اور آپ کا مرید بن گیا۔ حضرت کی مجلس میں ادب کا بہت اہم مقام تھا۔ ایک روز ایک شاگرد نے بے ادبی سے بات کی، آپ نے کچھ نہیں کہا، صرف اس پر ایک تحقیقی نظر ڈالی۔ ترنت زمین کا وہ حصہ جہاں وہ شاگرد کھڑا تھا نیچے جھک گیا۔ لوگ گھبرا گئے،
حضرت نے بس دعا کی اور زمین پھر سے سیدھی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا جہاں ادب نہیں وہاں رحمت بھی نہیں، اور جہاں ادب ہے وہاں ہر منزل آسان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ایک وقت میں کئی مقامات پر روحانی طور پر حاضر ہو جاتے تھے۔ آپ کے شاگرد حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا میرے مرشد ایک وقت میں 2 مقام پر ذکر سکھاتے تھے، ان کی روحانی قوت وقت اور فاصلے کے پرے تھی۔ ایک مرید نے دعوے کے طور پر کہا کہ پیر میرے پاس نہیں آئے۔ حضرت نے اس رات اس مرید کو خواب میں آ کر کہا جو مرشد صرف جسم سے آئے اس کا روحانی فائدہ کم ہوتا ہے، مگر جو دل میں آئے اس کی صحبت ہر وقت رہتی ہے۔ اگلی صبح وہ مرید رو پڑا۔ اس نے سب کے سامنے اپنی غلطی تسلیم کی۔ دوستوں، یہ تھی ان بزرگ کی کرامات جو صرف معجزہ نہیں تھا بلکہ ان کا ہر عمل، ہر سوچ اور ہر نگاہ ایک پیغام تھی۔ حضرت خواجہ باقی باللہ کا روحانی سلسلہ آج بھی زندہ ہے۔ ان کے مریدین، ان کے ذکر اور ان کے تعلیمات میں آج بھی نور ملتا ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کا روحانی سفر ان تک سمت نہیں رہا بلکہ ان کا سلسلہ آگے ایسے روحانی طوفانوں کو جنم دینے والا تھا جو اسلام کو نئے طور پر زندہ کرنے والے بن گئے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ کے پاس ایک روز ایک نوجوان آیا، باحیاب، سمجھدار، لیکن ایک سکون کی تلاش میں۔ نام تھا حضرت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ تعالی، جنہیں دنیا آج بھی مجدد الفسانی کے نام سے جانتی ہے۔ ان کی ملاقات صرف چھوٹی نہ تھی، وہ ملاقات ایک سلسلے کا نیا آغاز تھی۔ حضرت خواجہ باقی باللہ نے ایک نگاہ ڈالی اور بس کہا یہ شخص وہ ہے جو میرے بعد اس سلسلے کو روحانی اونچائیوں تک لے جائے گا، اور واقعی یہی ہوا۔ نقش بندی سلسلہ وہ طریقہ ہے جس میں ذکر خفی ہوتا ہے، دل کا ذکر، روح کا نور، اور یہ سلسلہ دل سے دل تک کا سفر کرتا ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے اس سلسلے کا روحانی راز ہندوستان میں پھیلا دیا۔ ان کا طریقہ تھا بظاہر دکھانے سے پرے اندر سے اللہ سے جڑنا، روزمرہ کی زندگی میں روحانیت لانا۔ انہوں نے لوگوں کو تصوف کا اصل مطلب سمجھایا، زندگی سے بھاگ کر جنگل میں جانے کا نہیں بلکہ دنیا میں رہ کر اللہ کے ہو جانے کا۔ حضرت کی صحبت میں آ کر لوگ بدل جاتے تھے۔ ایک دفعہ ایک بدنام گنڈا صرف مذاق میں حضرت کے پاس آیا، کہنے لگا پیر جی مجھے بھی ولی بنا دیجئے۔ حضرت نے گھور کر دیکھا، کچھ نہیں کہا۔ اس رات اس شخص نے ایک نورانی خواب دیکھا جس میں وہ قبر میں تھا اور اس کے آس پاس اندھیرا تھا۔ تب حضرت کی روحانی روشنی نے اسے روشن کیا۔ اگلی صبح وہ گنڈا صرف نام کا نہیں اصل میں رو رہا تھا، حضرت کا مرید بنا اور زندگی اس کی عبادت میں بدل گئی۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کا وصال 1012 ہجری میں ہوا، مگر ان کا روحانی اثر زندہ رہا۔ وصال کے کچھ سال بعد ایک فقیر ان کی درگاہ کے پاس سے گزرا، اچانک رو رو کر کہتا ہے مجھے تو یہاں سے ایک نورانی ہوا محسوس ہو رہی ہے، ایسا لگتا ہے کوئی بزرگ میرے دل کو چھو رہا ہے۔ اس فقیر نے درگاہ کے پاس 2 راتیں گزاری اور جب واپس گیا تو وہ ایک پیر و مرشد بن گیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ سب کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا میں کسی دروازے پر بھی نہیں گیا تھا، میں باقی باللہ کے قدموں میں گیا تھا اور روحانی ہو گیا۔ دلی میں آپ کی درگاہ آج بھی روحانی مرکز ہے۔ کئی لوگ ایسے آئے جو پریشان تھے، کسی کا دماغ کام نہیں کرتا تھا، کسی کی روحانی وسوسوں نے گھیرا تھا۔ لوگ کہتے ہیں ان کی قبر سے ایک نور نکلتا ہے جو آنکھوں سے نہیں لیکن دل سے محسوس ہوتا ہے۔ وہاں جا کر روح اطمینان محسوس کرتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اندر ہی اندر کہہ رہا ہو آ گیا تو دیر لگا دی۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کی کرامات کوئی جادو نہیں تھی، وہ تو روحانی اثر تھا جو اللہ کی طرف سے انہیں ملا تھا۔ ان کی ہر کرامات ایک سبق دیتی تھی، توکل سیکھو، ادب میں رحمت ہے، ذکر کرو لیکن دل سے۔